بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی انگلش سلیبس کی تھرڈ پوئم کا نام ہے نیو ایئرس ریزولیشنز۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نئے سال کے عزم، نئے سال کے ارادے۔ جب بھی نئے سال کی آمد ہوتی ہے، نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، تو اس کو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس غور و فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارا گزر جانے والا سال کیسا گزرا ہے، اس سال ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کون سی اچیومنٹ ہم نے حاصل کی ہیں، کون سی کامیابیوں کو ہم نے گلے لگایا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہمارے انکمپلیٹ، نامکمل رہ گئے ہیں۔ لہٰذا وہ نئے سرے سے ایک پلاننگ ترتیب دیتے ہیں کہ اب ہم نے نئے شروع ہونے والے سال کو کیسے گزارنا ہے اور کون سی کامیابیوں کو سمیٹنا ہے، کون سے ضروری کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں تو سمجھ لیں وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر آنے والا کل ہمارے گزرے ہوئے کل سے، ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو دن بدن امپروو کرنا چاہیے، سوچ و اعتبار کے لحاظ سے، عقل و شعور کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے، اپنے کاموں کے لحاظ سے ہمارا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں ہم اپنے آپ کو کامیاب و کامران کہہ سکتے ہیں۔ تو شاعرہ نے اسی طرح نئے شروع ہونے والے سال کے لیے 3 عزم کیے ہیں کہ میں اس شروع ہونے والے سال کو کیسے گزاروں گی اور کون سے 3 اہم کام ہیں وہ جو میں سر انجام دوں گی۔ تو فرسٹ آف آل جو پہلا عزم ہے اس کے بارے میں ہم ریڈ کرتے ہیں۔ آئی ول ڈرین، ڈرین کا مطلب ہوتا ہے پی جانا۔ آئی ول ڈرین، میں پی جاؤں گی۔ یہاں پہ اس نے آئی کے بعد ہیلپنگ ورب ول کا یوز کیا ہے۔ تو آئی وی کے بعد جب بھی ہم ول کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سالڈ ڈٹرمنیشن، پختہ عزم، پختہ ارادہ کہ یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ آئی ول ڈرین، میں پی جاؤں گی، لانگ ڈراپس آف کوائٹ، خاموشی کے لمبے گھونٹ، ڈراپس کہتے ہیں گھونٹ کو، ایز اے پگیشن، تزکیے کے طور پر، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے۔ تو پہلے عزم میں شاعرہ نے اپنے آپ کو زیادہ دیر تک خاموش رہنے کا عزم کیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ دیر تک خاموش رہنے کا عزم کیا ہے کہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں زیادہ اپنا وقت خاموشی میں گزاروں گی۔ شاعرہ کہتی ہے کہ میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوں کہ سائلنس از گولڈ، کہ خاموش رہنا یہ سونے سے کم نہیں ہے۔ اگر اچھی گفتگو چاندی کی مانند ہے تو خاموش رہنا بھی سونے سے کم نہیں ہے۔ گفتگو شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، یعنی انسان کی جو ٹاکنگ ہے، جو اس کی گفتگو ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اس کے اندر کو، اس کے من کو، اس کے ذہنی سوچ کا اظہار کرتی ہے گفتگو ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ انسان ایک بند کمرے کی مانند ہے، یعنی انسان ایک بند کمرے کی مانند ہے۔ جس طرح ایک کمرہ بند ہو تو اس کے اندر ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، تو جیسے جیسے انسان بات کرتا ہے تو ایسے ہی کمرے کے اندر ایک دیواروں میں ایک سوراخ بنتا جاتا ہے جس سے ہم اس کمرے کے اندر جھانک سکتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر کیا ہے۔ تو چینی کہاوت کیا ہے کہ انسان ایک بند کمرے کی مانند ہے، اور گفتگو جو ہے وہ ایسی ہے جیسے گفتگو کرنے سے کمرے کی دیواروں میں سوراخ بنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح سقراط کے پاس ایک شخص آیا۔ سقراط اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ محو گفتگو تھا، اور ایک شخص آیا جو دیکھنے میں وضاقتہ میں بہت خوبصورت، لباس میں بھی اس نے کچھ لباس پہنا ہوا تھا، اور ہر لحاظ سے وہ ایک مکمل شخصیت لگتی تھی۔ جب سقراط فارغ ہوا تو پھر سقراط اس سے بولا کہ اب گفتگو کریں، اب بولے تاب کہ آپ کی شخصیت کا پتہ چلے، آپ کے اندر کا پتہ چلے آپ کیا ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جو یہ گفتگو ہے یہ انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ کسی صوفی بزرگ نے بھی کیا ہی خوب بات کہی ہے، نہ کر ضائع عمر پیاری اندر باتاں چیتا، نہ کر ضائع عمر پیاری اندر باتاں چیتا، بہتیاں باتاں اندر یارا جاندیاں ٹوٹ پریتاں۔ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں، یہ جو غیبت ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، لوگ غیبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس گفتگو کے لیے اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم غیبت تب کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی اچھی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی گفتگو کریں یا خاموش رہیں۔ کسی دانا نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ مجھے خاموش رہنے پر،
مجھے خاموش رہنے پر وہ شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی جو میری گفتگو سے، یعنی میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جو کہ ناگوار ہے، اور اس ناگوار بات کہنے پر مجھے جو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے وہ مجھے خاموش رہنے پر نہیں اٹھانی پڑی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں، الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ الفاظ دل میں اتار بھی دیتے ہیں اور دل سے اتار بھی دیتے ہیں، الفاظ دل میں اتار بھی دیتے ہیں اور دل سے اتار بھی دیتے ہیں۔ یہ تھا اس کا فرسٹ ریزولوشن کہ شاعرہ کہتی ہے میں نے زیادہ عرصہ تک خاموش رہنا ہے تاکہ میں اپنے من کو صاف کر سکوں، غور و فکر کر سکوں۔ سیکنڈ ریزولوشن جو وہ کرتی ہے، ریممبر ٹوائس اے ڈے ہو آئی ایم، دن میں 2 بار اپنے آپ کو یاد دلاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ یہاں پہ شاعرہ بتاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو دن میں کم از کم 2 بار یاد دلاؤں گی کہ میں کون ہوں، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میں اس دنیا میں تشریف کیوں لائی ہوں، کون سے کام، کون سی ڈیوٹیز، کون سی ریسپانسبلٹیز ہے جو میں نے پرفارم کرنی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان واحد مخلوق ہے جس کی 2 پیدائشیں ہیں۔ پہلی پیدائش وہ ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اور دوسری پیدائش اس کی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یعنی جب اسے اپنے مقصد حیات کا پتہ چلتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا تھا، دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا کیوں ہے، میں کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو یہ اس کی دوسری پیدائش ہے، اور یہ پہلی پیدائش سے بہت زیادہ، کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کا، ہر شخص کو بھیجنے کا اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اب یہ اس پر انحصار ہے کہ وہ اس کو زندگی کو کیسے گزارتا ہے، آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مقصد کو، جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، کیا وہ اس کو پورا کرتا ہے یا ویسے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک آسٹریلوی نوجوان نک وجیچی کی مثال دینی پسند کروں گا۔ جب وہ دنیا میں آیا تھا تو اس کے دونوں بازو اور دونوں پاؤں ہی نہیں تھے، وہ بغیر بازوؤں اور بغیر پاؤں کے پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زندگی کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالا اور اپنی زندگی کو اس طرح کامیاب اور کامران گزارا، اور اس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے کہ آج دنیا کے لیے وہ ایک مثال بنا ہوا ہے۔ اور کیسے لوگوں کے لیے مثال بنا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں والے مزدوروں کے لیے وہ ایک مثال بنا ہوا ہے۔ وہ اس وقت ایک کامیاب انسان ہے، وہ رائٹر بھی ہے، موٹیویشنل سپیکر بھی ہے، پوری ورلڈ میں وہ چکر لگا چکا ہے، جہاں جہاں بھی جاتا ہے اس کو دیکھتے ہی سیکنڈ پرسن جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے کہ اس جیسا شخص جو بغیر بازوؤں کے ہے اور بغیر ہاتھوں کے ہے، بغیر بازوؤں کے، بغیر پاؤں کے ہے، وہ کامیاب ہو چکا ہے، تو میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا۔ یہ لہٰذا یہ جس طرح یہ پڑھا ہے، جس طرح اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر اس جیسا شخص جس کے دونوں بازو بھی نہیں ہے، دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ ایک اتنا زبردست قسم کا موٹیویشنل اسپیکر ہے، پوری دنیا میں چکر لگا چکا ہے، اور ہاتھ پاؤں والے مزدوروں کے لیے اس کی زندگی میں ایک سبق ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا مقصد حیات وہ اس کو سمجھے کہ میں پیدا ہوا ہوں تو کیوں ہوا ہوں، مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، میں نے کون سے کام ہے جو اپنے اس دنیا میں رہتے ہوئے سر انجام دینے ہیں۔ تو اسی طرح شاعرہ جو ہے یہ اپنا دوسرا عزم کرتی ہے کہ ریممبر ٹوائس اے ڈے ہو آئی ایم، میں دن میں اپنے آپ کو 2 بار یاد دلاؤں گی کہ تو دنیا میں آئی کس لیے، تیرا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تو نے کون سے کام کرنے ہیں۔ تیسرا عزم جو وہ شاعرہ کرتی ہے، ول لائی آن نائٹس، میں راتوں کو لیٹوں گی، ان دا بونی آرمس، بونی آرمس یہ سمبل آف سالڈ ہے، ٹھوس کی علامت ہے، ان دا بونی آرمس آف ریالٹی، حقیقت کے تلخ بازوؤں میں، حقیقت کے ٹھوس بازوؤں میں میں لیٹوں گی، اینڈ بی کمفرٹیڈ، اور اپنے آپ کو پرسکون محسوس کروں گی۔ شاعرہ یہ اس تیسرے عزم میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ زندگی کی جو ریالٹی ہے کہ زندگی میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، زندگی میں دکھ اور سکھ بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی خزاں، یہ دنیا کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، اور جو ہر وقت میں
آرام، آسائش، راحتیں ڈھونڈتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ غم انسان کو اپنی مکمل گرفت میں لیے رکھتا ہے، غم انسان کو اپنی مکمل گرفت میں لیے رکھتا ہے، خوشی محض تھکن اتارنے کے لیے مختصر وقفے کا نام ہے۔ ہنری فیلڈنگ بھی کہتا ہے کہ جنرل ڈرامہ از دا ڈرامہ آف پین، کہ جو دنیا کا ڈرامہ چل رہا ہے یہ پین کا ڈرامہ چل رہا ہے، درد کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ جو ہیپی ایپیسوڈ ہے اس ڈرامے میں کہیں کہیں آتی ہے۔ تو مہاتما بدھ نے بھی کہا تھا دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ تو شاعرہ بھی اس بات کو کہتی ہے کہ میں اب یہ زندگی میں آنے والے جو چیلنجز ہیں، آبسٹیکلز ہیں، ان کو میں چیلنج سمجھ کے قبول کروں گی اور میں زندگی کو گزاروں گی اور اس حقیقت کو تسلیم کر لوں گی کہ زندگی جو ہے نا وہ محض خوشیوں کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں گاڑی کو جب بھی ہم روڈ پہ لاتے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہیں تو یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ گاڑی سموتھلی ہموار وہ چلتی رہے۔ نہیں، کہیں وہ ریڈ لائٹ بھی آئے گی، یلو لائٹ بھی آئے گی، کہیں پہ ٹریفک جیم بھی ہوگی، یہ سارے معاملات دنیا میں آئیں گے۔ زندگی جو ہے نا وہ خوشی اور غمی کا حسین امتزاج ہے، اس میں دکھ، غم، دل کا بسنا، دل کا اجڑنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو شاعرہ کہتی ہے میں اس حقیقت کو تسلیم کر لوں گی، میں خیالات کی دنیا سے، امیجینیشن کی دنیا سے باہر نکل آؤں گی اور پھر میں پرسکون ہو کر راتوں کو سوؤں گی۔ تو یہ تھے شاعرہ کے 3 عزم جو اس نے اس شارٹ سی پوئم میں کیے ہیں۔ یہ نظم دیکھنے میں اور پڑھنے میں تو بہت سی مختصر ہے، لیکن معنی و مفہوم اور گہرائی کے اعتبار سے یہ بہت ہی وسیع کمپریہنسو پوئم ہے۔ میں نے مختصر طور پر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ دل تو بہت کرتا ہے کہ اس موضوع کو میں لے کے چلوں، یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ اس نے یہ چھوٹی سی پوئم کے اندر وہ کیا کام کیا ہے، کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے۔ کمال اس نے کیا ہے کہ مختصر الفاظ میں، مختصر الفاظ کے اندر اتنی بڑی باتیں اس نے کہہ دی ہے۔ زندگی گزارنے کا اس نے ایک پورا فن، پورا ایک طریقہ کار اس نے جناب وہ اس مختصر سی نظم کے اندر ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اگر اس کو جیسے غور و فکر کریں گے، جیسے اس کو پڑھیں گے تو آپ کے آگے جو حقیقت ہے وہ کھلتی جائے گی، حقیقت آپ کے آگے کھلتی جائے گی، اور اس کی گہرائی اور اس کی سوچ و بچار میں جیسے آپ گم ہوں گے آپ کے اوپر اور عقل و شعور کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔